سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا اگر کپڑوں پر خون لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کپڑے پر خون لگا ہوا ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، پہلے پاک کریں اور پھر نماز ادا کریں۔ احمد خان صاحب نے انڈیا سے پوچھا کیا تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ عالم کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تہجد کی نماز نفل ہے اور نفل کی جماعت جائز نہیں ہے۔ تداعی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نفل کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تداعی کا مطلب ہے کہ جس میں 4 افراد کو یا 3 افراد کو بلایا جائے، اہتمام کیا جائے، امامت کے لیے کسی کو مقرر کریں اور پھر باقی سب لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جو کہ نفل نماز ہے یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مولوی لوگ عورتوں کو چہرہ چھپانے کے لیے کہتے ہو کہ ضروری ہے، مگر جب عورت حج کو جاتی ہے اس وقت تو چہرہ نہیں چھپاتی، جب وہاں نہیں چھپاتی تو یہاں کیوں کہتے ہو کہ چھپانا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، یہ کہنا کہ عورت کے لیے حج میں چہرہ چھپانا ضروری نہیں، غلط ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ صرف حالت احرام کا مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں اگر سامنے سے کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو پھر اس طرح چہرہ چھپائے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، یہ ہے شریعت کا حکم۔ ورنہ تو خود حالت احرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور وہ بخاری کے اندر بھی آئی ہے کہ ہم نے سفر اور حالت احرام کے اندر اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر کے رکھا، اوٹ کی طرف کر کے رکھا۔ ہم اس طریقے سے رہتی تھی کہ جب مرد حضرات سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہرے کے اوپر کپڑے سے چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی، اور جب مرد حضرات نہیں ہوتے تھے تو پھر کپڑا چہرے سے ہٹا رہتا تھا۔ تو یہ ہے، یہ بات کہنا کہ پردہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے، اور یہ بات بھی پورے حج کے دوران میں نہیں ہے، صرف حالت احرام کے اندر ہے۔ کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ ہر صورت میں شرک نہیں ہے، اس میں کہنے والے کے عقیدے کا اصل میں دار و مدار ہے کہ کہنے والے کا عقیدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد نبوی شریف کے اندر روضہ مبارک کے سامنے، وہاں تو یا رسول اللہ کہنا ہی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وہاں تو یہی پڑھا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، باقاعدہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں، وہاں تو یہی بات ہوگی۔ رہ گئی یہ بات کہ وہاں کے علاوہ اپنے مقام، اپنے وطن اور گھر پہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یا کا مطلب ہے اے رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو وہ اپنے سامنے موجود حاضر و ناظر سمجھ رہا ہے، اب اگر وہ اللہ کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر سمجھتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ حاضر و ناظر ہر جگہ پر ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا چاہے ذات میں یا صفات میں یہ ناجائز ہے، اور یہ بالکل خلاف شریعت، خلاف اسلام، خلاف قرآن و حدیث ہے۔ البتہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور کوئی اشعار وہ پڑھ رہا ہے اور اس اشعار میں وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، گویا کہ میں روضہ مبارک کے سامنے ہوں، پھر وہ یہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا نہیں ہے، تخیلاتی شاعرانہ زبان کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ اصل دار و مدار کہنے والے کے عقیدے پر ہے کہ وہ عقیدہ کیا رکھتا ہے۔ کیا یہ درود پڑھنا صحیح ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات الی آخری۔ یاد رکھیں یہ درود تنجینا ہے اور اس کا پڑھنا شرعاً درست ہے۔ شاپنگ مال میں جو خواتین کے لیے الگ سے نماز کی جگہ ہال بنا ہوا ہوتا ہے، کیا مینسز والی خاتون کو اس جگہ یعنی اس ہال میں جانا ناجائز ہے اور نماز کے ہال کے باہر مینسز والی خاتون کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شاپنگ مال کے اندر 2 قسم کی، بعض اوقات کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری مسجد ہوتی ہے، یعنی وہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہے، اور کسی منزل پر یا نیچے باقاعدہ مینار ہے، مسجد ہے، باقاعدہ زمین مختص ہے، امام مقرر ہے، یعنی وہ جائے نماز نہیں ہے، مسجد ہے، تو مسجد کے اندر تو خواتین جو مینسز والی ہیں ان کے لیے جانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، وہ باہر رہیں، وہ اندر نہیں جا سکتی ہیں۔ بعض اوقات شاپنگ مال وغیرہ کے اندر جو جگہ ہوتی ہے وہ جائے نماز ہوتی ہیں، مسجد کے لیے یعنی نماز کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں، تو وہاں تو جا سکتی ہیں، اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مینسز والی خاتون کو مسجد کے صحن میں کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں، وہی بات ہے،
جائے نمازیں تو جا سکتی ہیں، مسجدیں تو نہیں جا سکتی۔ میں غیبت اور چغلیاں بہت کرنے لگی ہوں، کیا میں اپنے والدین کو کچھ بھی نہ بتاؤں کہ میرے ساتھ سسرال والوں کا کیا رویہ ہے؟ میرا شوہر مجھے سنائی کراتا ہے کہ میرا باپ اس کے لیے فون لے آئے جب وہ حج سے واپس آئے۔ چند دنوں پہلے میں نے اپنے حمل کے سلسلے میں شوہر سے پیسے مانگے تو وہ بولے کہ تمہارے والد کی تو 1 لاکھ پینشن ہی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ بہت لمبا چوڑا انہوں نے خط لکھا ہے۔ دیکھیں، اس طرح کی لمبی چوڑی تفصیلات لکھنے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہتر یہ ہوتا ہے کہ بس جو ٹو دی پوائنٹ بات ہو وہ پوچھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہتی ہیں کہ کیا میں اپنے والدین کو کچھ بھی نہ بتاؤں، اپنی بہن کو نہ بچاؤں، اور اپنے ماں باپ کی مال اور عزت کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہ بولوں؟ کیا یہ سب غیبت ہوگا اگر میں بولوں؟ نہیں، جہاں کہیں آپ کو مشکلات ہوں، رکاوٹیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اور جہاں کہیں آپ کی یا گھر والوں کی عزت کو خطرہ ہو، یا جہاں آپ کو اس طرح کی سزائیں اور تکالیف دی جا رہی ہوں کہ آپ کے لیے رہنا اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو، تو آپ وہ حالات بتا سکتی ہیں۔ اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ میں ڈیزائن والے کپڑے خرید کر اس پر بوتیک کا کام کرتی ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے کپڑوں پر یہ کام کرنا یا پہننا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بوتیک میں کیا کام کیا جاتا ہے، ایک تو اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی۔ البتہ جو ڈیزائن والے ملبوسات ہیں اس میں آپ ڈیزائن بنانا چاہیں تو وہ جائز ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ اس میں جاندار کی تصاویر بنانا یا بنوانا ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ڈیزائن یا غیر ذی روح کے ڈیزائن اور تصویریں بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور کسی بھی قسم کا ڈیزائن اگر آپ بناتی ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا، صدقہ کے پیسوں سے کیا کسی کو قرآن پڑھانے کے پیسے دے سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کوئی شخص قرآن کریم پڑھانے آتا ہے اور آپ نے جو صدقے کے پیسے ہیں وہ آپ ان کو دینے، دیکھیں وہ تو ایک اجرت ہے، اور جب آپ اس کو وظیفہ دے رہی ہیں تو وظیفہ آپ الگ سے دیں، وہ صدقے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ان کی تنخواہ ہے، ان کا مشاہرہ ہے، وہ صدقے کے پیسوں سے آپ نہ دیں، وہ آپ الگ سے دیں، اور اگر آپ وہ دیتی ہیں تو صدقہ نہیں ہوگا، آپ کی تنخواہ اور وظیفہ کی ادائیگی ہوگی بس۔ اسامہ امین صاحب نے پوچھا، اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لے تو اب دوسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اسی لیے سورہ ناس نہیں پڑھنا چاہیے پہلی رکعت میں کوئی اور سورت پڑھے تاکہ پھر یہ سورہ ناس پڑھنے کا موقع ملے، لیکن بہرحال اگر کسی نے پڑھ لیا تو دوسری میں بھی یہی سورہ ناس پڑھے۔ عظیم تنولی صاحب نے پوچھا، کیا موبائل پر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا شیطان کسی شخص کو وسوسے کے ذریعے خودکشی کروا سکتا ہے؟ دیکھیے، خودکشی تو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، البتہ وساوس تو ڈالتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ وہ جتنے خیالات، جتنے تصورات، توہمات اور وساوس آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے شیطانی ہیں، ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ ان شیطانی خیالات کو سمجھے اور ان پر عمل نہ کرے، اور جیسے میں نے پہلے وظیفہ بتایا، اس جملہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔